جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے مستونگ میں ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. آپ سب کو بتاتی چلوں ناظرین کہ لیویز جو تھانہ تھا تحصیل، وہاں پہ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا گیا تھا اور تقریباً 7 کے قریب جوان جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے. ان کو فوراً جو تھا وہ اسپتال پہنچا دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گرد تھے ان میں سے 3 جو تھے ان کو جنم واصل کر دیا گیا اور 2 جو تھے وہ اریسٹ ہو گئے تھے. تو جو 2 اریسٹ ہوئے ہیں ان سے اب مزید معلومات جو ہیں وہ لی جائیں گی. ان سے پتہ چلے گا کہ مطلب ان کے اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو بلوچستان میں جو ہے وہ پراکسیز پھیلا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک چیز اگر ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گرد گرفتار ہوتا ہے وہ زندہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے منہ سے بہت کچھ اگل بھی لیتا ہے. تو ان کا جو ثبوت ہے یا ان کی جو ریالٹی ہے وہ اور بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ آئے گی. اور ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کل جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک آئی ڈی بلاسٹ جو تھا وہ ہوا تھا. اس میں تقریباً 3 کے قریب جوان جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور 3 جو تھے وہ زخمی تھے. شہیدوں کے اللہ پاک درجات بلند کرے اور ان کی فیملیز کو جو ہے وہ صبر عطا کرے. ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ بلوچستان میں جو یہ ہندوستان کے جو فتن الہندوستان کے جو پراکسیز ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا خاتمہ جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا. اور پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے کل مستونگ والا حادثہ ہوا تھا، اس میں بینکوں کو بھی لوٹا گیا، جو عمارتیں تھیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ بالکل ایک واضح ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ واضح ثبوت ہے کہ مطلب ان کی وہاں سے فنڈنگ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور اب یہ نہ لے دے کے پھر رہے ہیں کہ مطلب بینکوں کو لوٹ رہے ہیں، عمارتوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب پہلی ہے مطلب فرسٹ اگر ہم دیکھیں 1 جولائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، تو 1 جولائی پہ ہی آ کے مطلب بینکوں کو لوٹنا، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ تو وہی ہے کہ مطلب پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ماں کو بھی مار سکتے ہیں، بہن کو بھی مار سکتے ہیں، ان کو بیچ بھی سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہی ہندوازم کو فالو کر کر کے مطلب ہندو جو ہیں وہ بنے ہوئے اور ان کے کرتوت جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. ناظرین، ایک دفعہ پھر آج میڈم سلمیٰ خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہی ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم میڈم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں. میڈم کیا کہیں گی کل کے حادثے کے حوالے سے کہ مطلب مستونگ میں کل بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، تقریباً 3 سے 4 بینکوں کو لوٹا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا اور بہت سے ایسے گاڑیاں تھیں جن کو نظر آتش کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو عمارت تھی ان کو بھی نقصان پہنچایا کافی زیادہ. کیا کہیں گے؟ جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ انہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. بینک تو یہ کبھی لوٹ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بینکنگ ہسٹری سے ہے. اور میں ایک بات بہت کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر 1 ہو یا 30 ہو، سیلری والا دن ہوتا ہے تو سارے بینک آن لائن ہوتے ہیں اور اس میں کیش اتنا زیادہ نہیں رکھا ہوتا ہے کہ آپ بینک کو لوٹ کے اور اس سے اپنے پورے کے پورے خاندان چلا لو گے. وہ ایک بہت نارمل سی ایک اماؤنٹ رکھی ہوتی ہے اور ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے، اس سے جب بڑھ جاتی ہے تو آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ ہمارے پاس اتنی لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے آپ ایسے رکھ ہی نہیں سکتے بینک میں. فرسٹ تھنگ از دیٹ. اینڈ سیکنڈ از دیٹ کہ اگر آپ کے پاس یہ پیسہ موجود بھی ہوتا ہے تو وہ کیش کاؤنٹرز پہ نہیں ہوتا، اس کے باقاعدہ والٹ بنے ہوتے ہیں اور وہ والٹ تو ان کا باپ بھی نہیں ہلا سکتا ہے. وہ اتنے موٹے موٹے دروازے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی چابیاں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے یہ لوگ میرے خیال سے پورا کا پورا سال سرنگ کود کے بھی بیٹھ جائیں اور چابیاں بھی بنا لیں تو اس کو توڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ انہوں نے جلایا ہے، تو سوری ٹو سے ان کے سرورز اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی ان کے پیچھے بیک اپس بنے ہوتے ہیں. یہ سارا آن لائن بینکنگ ہو گیا ہے، سب کچھ. زیادہ سے زیادہ انہوں نے عمارت کو یا پھر اس کے کچھ کرسیاں ٹیبل وغیرہ یا کچھ کمپیوٹرز وغیرہ کو ان کو آگ لگا دی ہوگی، ادروائز تو ان کو کچھ فائدہ ملا نہیں ہے اس چیز سے. جو 3 نجی بینکوں کو انہوں نے کہا ہے کہ لوٹ مار کیے یا جلایا، ان کے ہاتھ میں کھک بھی نہیں آیا، منہ کالا ہو گیا ان کا یہ کر کے کہ بھائی ہم لوگوں نے کچھ کر دیا ہے. یہ صرف ایسے لوگ ہیں نا کہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، مسلح ہو کے آ جاتے ہیں. آپ کے پاس اسلحہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے یہ جو عوام ہے وہ تھوڑی ڈر جاتی ہے، تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ یار ہمارے ساتھ بھی کچھ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ ابھی ایک بچے کو جو انہوں نے شہید کیا ہے تو وہ بھی اس کی ایک وہ تھی کہ انہوں نے ایک بچے کو صرف نشانہ کر دیا. وہ بچہ تو تمہارا کوئی مجرم نہیں تھا، نہ اس نے کسی فورس کا ساتھ دیا ہے، نہ وہ تمہارے کسی پیچھے مخبری کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہا، ان کا ساتھ دے رہا تھا جس کو تم لوگوں نے اڑا دیا، مار دیا. تو یہ تو تم لوگ بالکل مطلب
آپ سوچ سمجھ کے کام کر ہی نہیں رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ مطلب آؤٹ آف نو وے جا کے مطلب اس طرح کے حالات جو ہے وہ بنا رہے ہیں. جیسے میڈم ابھی آپ نے بات کی کہ مطلب سارا سسٹم جو ہے وہ اب آن لائن ہو گیا ہے, مطلب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب اگر ہم مستون کی بات کرتے ہیں, مستون کے شاید لوگ جو ہیں وہ اتنے ایڈوانس شاید نہیں ہیں, اور مطلب فیملیز ہیں, مطلب بہت سے لوگ ان کو جو ہے وہ اپنا ولیج جو ہے وہ بھی کہتے ہیں, تو وہاں کے لوگ مطلب اتنے ایڈوانس نہیں ہیں, مطلب ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے مطلب بینکوں کو مطلب نشانہ بنا کے, یا مطلب جو بھی ڈاکومنٹس اس میں پڑے ہوئے تھے, جو چیزیں تھے مطلب ان کو جلا کے. میں پھر سے یہ بات کہوں گی کہ انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کیا ہے, صرف ایک عمارت ہی تباہ کی ہے. اس عمارت میں کل تھا 1 جون, اور 1 جون پہ ہوتا ہے پبلک ہالیڈے. کوئی آپ کا آفیسر وہاں پہ نہیں تھا, کوئی پبلک وہاں پہ نہیں تھی, پبلک ہالیڈے تھا. ان ناکام دہشت گردوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج چھٹی کا دن ہے. فرسٹ پہ تو حملہ کر دیا. ان کو یہ لگا تھا کہ سیلری والے لوگ بھی آئیں گے, اور ان کے جو ہے سیلری جو ہے وہ بوریوں کے حساب سے پیسہ وہاں پہ پڑا ہوگا, وہ اٹھا کے لے جائیں گے. تو عقل کے اندھو, یہ تو دیکھ لو کہ یہ بینکنگ جو ہے وہ سارا آن لائن سسٹم چکا. جو 3 بینک جلے ہیں, یہ اگر آج آ کے کوئٹہ یا قریب ترین کسی بھی شہر میں جا کے اپنی آن لائن اسٹیٹمنٹ نکلوانا چاہے یا آن لائن پیمنٹ کرنا چاہے, آج ہی ہو جائے گا. اور یہ بینک جو ہوتے ہیں یہ انشورڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو انشورنس پالیسی کی مدد میں دوبارہ ود ان منتھ یہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو جائیں گے. مگر یہ چیزیں تو ہم صرف ایک ڈسکشن کی حد تک کر رہے ہیں. جہاں تک ان کا وہ تھا, یہ بہت ہی بزدلانہ قسم کا ایک حملہ تھا ان کا, کہ ہم نے بہت بڑا نقصان کر دیا, اور پاگلوں کچھ بھی نہیں کیا تم لوگوں نے, صرف کرسیاں ٹیبل ہی جلائی ہیں. عمارت کے وہ جو نام لکھے ہوئے تھے بینکوں کے وہ جلائے ہیں. آپ بدلہ لے رہے ہو سرکار کی یا نیم سرکاری دفاتر کو جلا کے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا بدلہ لے رہے ہیں یا کر رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. جہاں تک لیویز کا ایک وہ تھے تحصیل کے, اس کو انہوں نے حملہ کیا, وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو تھی وہ ہماری سرکار کی عمارت تھی, سرکار کی جگہ تھی, اس کو نقصان پہنچانا وہ واقعی ان کا وہ تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوا, ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا. میڈم یہ 15 سال کا جو بچہ تھا جن کو نشانہ بنایا گیا کہ مطلب ہوائی فائرنگ جو تھے وہ کر رہے تھے اور لوگوں پہ فائرنگ کر رہے تھے, اس سے تقریباً 7 افراد جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ 15 سال کا جو بچہ تھا وہ شہید ہو گیا تھا. تو مطلب اس کا کیا قصور تھا بچے کا؟ اگر ہم بات کرتے ہیں بچے کا کیا قصور تھا کہ ان لوگوں نے بچے کو نشانہ بنا دیا؟ خوف و ہراس پلانا تو ان کا سب سے پہلا مدعا ہوتا ہے. کہ جیسے کہ ہم نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلح افراد جو ہیں وہ کسی شہر میں اتر کے آ گئے ہیں, خوف و ہراس پھیل گیا ہے, آگ لگا دی, گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا, FC والوں پہ, لیویز والوں پہ حملہ کر دیا, IDs وہ کر دی ہیں, یا پھر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کر دیا, فائرنگ کر دی. یہ خوف و ہراس کی ایک وہ ہوتی ہے. یہ اس ٹائم نکل کے آئے نا شہروں میں جب ہماری فورس سامنے کھڑی ہو. پھر ان کا حشر دیکھ لیں, یہ کتے کی موت مارے جائیں گے, یہ انسانوں کی موت, یہ بیلے ہیں, بیارے ہیں, جو بھی ہے, یہ آئے فورس کو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے ان کا مقابلہ کرے, تب پتہ لگے کہ یہ نہتی شہری تو ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ اسلحہ لیس ہو کے آ رہے ہیں, ان بیچاروں کے پاس ادھر پتھر بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مارے, لیکن پھر بھی مستون کے عوام نے بہت اچھا ان کو وہ کیا ہے, جواب دیا ہے. انہوں نے بھی اپنے گھروں میں خاموش نہیں بیٹھے رہے, ان کو دیکھتے رہے کہ ان کا کیا وہ ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے بھی جوابی کارروائیاں کی ہیں ان کے خلاف, جس میں جو 3 جہنم واصل ہوئے ہیں ان کے دہشت گرد. تو یہ عوام کی وہ طاقت جو فورس کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا ہے, اور بہت ایک اچیومنٹ ہے مستون کے لوگوں کے لیے کہ ابھی ان کو بھی اویئرنیس ہو گئی ہے. بالکل, جیسے ان سے بڑی مطلب چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی تھی, بڑا اسلحہ جو تھا ان سے برآمد ہوا تھا, RPG ان سے برآمد ہوئی ہیں, جو بلیٹس تھیں کافی وہ ان سے برآمد ہوئی تھی. تو یہ وہی لوگ ہیں. میڈم کیا کہیں گے کہ مطلب ابھی بچوں کو نشانہ بنانا ٹھیک ہے, خوف و ہراس جو ہے وہ پیدا کرنا سب میں, جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو نشانہ بنانا, اور لیویز تھانے کو نشانہ بنا دیا, کبھی پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنا دیا, کبھی ان کی گاڑیاں جو ہے وہ جلا دی, ابھی تو بینکوں کی طرف کا بھی رخ ان لوگوں نے کر لیا ہے. یہ اور کتنے گریں گے؟ جہاں تک بات کی جائے کسی علاقے کے امن و امان کی, تو وہاں پہ جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ایک مین رول پلے کرتا ہے, کیونکہ آپ کی جتنی بھی رقم ہوتی ہے وہ سیکیور ہوتی ہے, یا پیسے ہوں گے یا جتنی بھی آپ کی چیزیں ہوں گی, لاکرز ہو گئے, وہ وہیں پہ سیف ہوتی ہے, جس کو بینکنگ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بینک بہت سیف ترین جگہ ہے. اس کو ان کا نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے زر اور آپ کی زمین اور آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں پہ سیف نہیں ہے. یہ نان سیف قسم کا انوائرمنٹ کریٹ تو کر رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آگے کی بات جو آپ نے کہا کہ بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ بچے ان کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ایکچولی میں.
ان کا تو اصل مقصد یہ تھا کہ یہ ان کی مائیں، ان کے والدین ہی ان بچوں کو اکسائے، ان کو بولے کہ جائے یار یہ تو اسلحہ لیس بندہ آ گیا، انہیں کا ساتھ دو، ان کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ. یہ اگر کوئی بولے کہ آپ کو کوئی وہ دینی ہے، گولی دینی ہے، کوئی پانی دینا ہے، کوئی چیز دینی ہے، تو یہ بچے جا کے ان کا ساتھ دیں. جب وہ ان کے عزائم پورے نہیں ہو رہے تو یہ ٹارگٹ کریں گے. یہ بچوں کو بھی کریں گے، یہ عورتوں کو بھی کریں گے، اور ایون بچیوں کو بھی. ان کی اپنی عورتیں جو ہے وہ تو استعمال ہو رہی ہیں، اور کتنی بری طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، کتنی بری طریقے سے ان کے نام نکل کے آ رہے ہیں، یہ تو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. یہ تو میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ نہیں کہہ رہے، پوری دنیا ان کو جان چکی ہے، ان کے نقاب اتر چکے ہیں. یہ بالکل ہمارے سامنے ایک شیشے کی طرح کھڑے ہیں، جن میں ان کو شیشے میں اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. جہاں تک ان کے اپنے اس کی بات تھی کہ ان کی فنڈنگ بالکل رک چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی لگ چکا ہے، بارڈر کی بندش بھی ہو چکی ہوئی ہے. وہ بٹ کوائن ہے یا بائنانس ہے، اس کی طرف سے بھی ان کو جو ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ جو شاپ والے تھے یا ریٹیلرس تھے یا جو بھی آپ کی کرنسی ایکسچینج والے تھے وہ پیسے دیتے تھے، ان کی بھی ان کے اوپر سخت پابندی لگ چکی ہوئی ہے. جب وہ لگ گئی ہے آپ پہ تو اب یہ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے لوٹ مار کریں، اور جو کامن پبلک کے لوگ ہیں، جو شہری ہوتے ہیں، معمول کے لوگ جو سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں، ان کی جیبوں کو لوٹیں، ان کے موبائلوں کو چھینیں، ان کے بائکس کو لے کے چلے جائیں، ان کے ہاتھوں میں جو سبزی گوشت یا جو بھی کھانے کی چیزیں وہ لے کے چلائیں گے. اتنے ننگے بھوکے ہو گئے نا کہ ان کو یہی چیز یہ بھی سوجے گی، اور تو کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی فنڈنگز بند ہو چکی ہوئی ہے. مطلب وہی ہے نا کہ مطلب ابھی یہ اتنے گر سکتے ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ اپنی عورتوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں، بینکوں کو جو ہے وہ بھی لوٹ رہے ہیں، اور نعرہ ان کا کیا ہے، آزاد بلوچستان کا. میڈم جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ابھی جو ہم فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب فنڈنگ ان کی بند ہو گئی ہے تو یہ بینکوں کی طرف جو ہے ان کا رخ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور بینکوں وغیرہ کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. باہر کے جو مطلب بیرونی جو ان کے آقا ہیں وہ اب ان پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ ان کے آپس کی جو پھوٹ پڑ گئی ہوئی ہے نا. ابھی وہ کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قاضی ان کا جو کمانڈر تھا اس کا، ابوالباسط زہری، دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اللہ پاک کی جو رسی ہے نا، وہ جب ان کو بالکل یہ چھوڑا ہوا تھا، جب انہیں پکڑ لیا نا تو ان کے کمانڈر اپنی طبعی موت خود مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ مرنے کے بعد اگر یہ بندہ کسی راہ راست پہ ہوتا تو شاید اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے، کسی ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز ہو جاتا اور یہ بچ بھی سکتا تھا. آج اگر وہ شراب کے نشے میں اور بہت زیادہ شراب کے نشے میں دھت ہو کے پہاڑوں میں مر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے کمانڈرز بھی آپ لوگوں کے لیے سیف نہیں ہیں. جب آپ لوگوں کے اپنے لوگ آپ لوگوں سے اس طرح سے مر کے کٹ کے جا رہے ہیں، فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگ پہاڑوں سے اتر کے زمینوں کی طرف آ رہے ہیں اور لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اور اتنے اب اپنی تنظیموں کے بیچ میں ان کی لڑائیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، اپنے لوگ ان کے نکل کے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کے پاس وہ چیز جو ان کو اٹریکشن کے طور پہ دکھائی گئی تھی وہ ڈالرز تھے، وہ پیسہ تھا جو ان کو حرام کی صورت میں مل رہا تھا، اور یہ حرام اور حلال میں فرق کرنے سے رہ گئے ہیں. انہیں اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ یہ تو دنیا میں وہ جو دو روزے کی روٹی کمانے والے لوگ ہیں، وہ 15 سال کے بچے کے باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کس طرح سے کما رہا ہوگا، اور آج آپ نے اس کے بیٹے کو شہید کر دیا. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کسی کا مذہب، دین، اسلام ہمیں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے بچے کو نشانہ بنا دیں، اور وہ بھی اپنے ہی مفاد کے لیے، اور لگائیں پھر آزاد بلوچستان کا نعرہ. یہ تو آزاد نہیں ہے، تو اور آپ مظلومیت کا نعرہ لگا دیں کہ مظلوم بلوچستان. آپ خود ہی اپنے بلوچوں کو ماریں، اپنے علاقوں کو تباہ کریں، اپنے علاقوں کے انفراسٹرکچر کو، اپنے علاقوں کی فورسز کو، انہی کی چیزوں کو لوٹ مار کر کے لے کے جا رہے ہیں. یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ بالکل تھک چکی ہے، ختم ہو گئی ہے تنظیمیں. اب میڈم آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب فنڈنگ اگر ان کی بند ہوتی ہے تو آیا ان کا آگے کا لائے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جو ان کے پاس اسلحہ ہے، اسلحہ پھینک کے یہ واپس پاکستان یا ریاست کی طرف آنا چاہیں گے یا نہیں آنا چاہیں گے؟ what do you think؟ اگین وہی بات ہم لوگ جو اتنے مہینے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے سافٹ اسٹیٹ بن کے ان کو بہت زیادہ برداشت کر لیا. اگر ابھی بھی ہم سافٹ پہ ہی چل رہے ہیں، ہم نے بار بار ان کو کہا کہ آپ آ جائیں. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ احسان اللہ نام کا بچہ تھا جو لا کا اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، تو انہوں نے اپنے ہی بندے کو مار دیا. ٹھیک ہے، اب جو ان کا بچا ہوا اسلحہ ہے نا، وہ اپنے ہی بندوں پہ استعمال کریں گے انشاءاللہ، اپنے ہی بندوں کو ماریں گے. اور سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹر دین محمد کو مار کے اس کی لاش پھینک دیں گے. یہ اپنے بڑوں کو سب سے پہلے ختم کریں گے. ان کی مثال وہ بچھو کی ہے. بچھو جب اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے نا، تو وہ بچھو اسی کے کمر پہ بیٹھ کے اپنی ماں کو نوچ کے کھا جاتے ہیں.
تاکہ وہ بچو وہ ماں کا گوشت کھا کے وہ بچو آگے پلتا ہے. تو یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بالکل وہ بچو والی مثال بن گئی. یہ اپنے بڑوں کو کھا کھا کے نا اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ ہتھیار پھینک بھی دے تو یہ غداری ہیں, یہ واجب جرم ہے, ان کو سزا ملے گی. ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کے لیے ایک وہ بنا ہوا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, اپنی سزا کاٹے گا, اس کے بعد وہ جنت اس کو ملے گی, واجب الجنت ہے. تو ان کا بھی وہی مثال ہے. یہ ہتھیار پھینک بھی دیں تب بھی واجب جرم ہے, سزا کاٹیں گے, اس کے بعد یہ نکل کے آئیں گے, تب انسان کے بچے بنیں گے. ابھی تو یہ خنزیر کے اور گدھے کے بچے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی انسانیت نظر ہی نہیں آتی ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اسلحہ ان کے پاس آیا ہوا ہے وہ ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ہم کیا بیرونی ملک دشمنوں سے لڑیں گے؟ ہمارے تو اپنے ملک کے اندر ہی دشمن ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم اسلحے کی بات ہو رہی ہے, اسلحہ ان کے پاس مطلب کم ہو گیا ہے یا مطلب کون سی ایسی آفت ان پہ آ پڑی ہے کہ مطلب یہ جگہ جگہ جا کے, چیک پوسٹوں پہ جا کے, لیویز تھانے میں جا کے, پولیس اسٹیشن میں جا کے یہ جتنا بھی اسلحہ ہوتا ہے وہ سارا اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں؟ مطلب کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ 4 لوگ کل میں نے اس میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ 4 لوگ انہوں نے ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے گرفتار کیے تھے, جس میں سے ایک بندے کو جب انہوں نے پکڑا تو اس میں سے اس کے پاس سیٹلائٹ فون پکڑے گئے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی سیٹلائٹ کے تھرو فطرت اللہ ہندوستان کو ہماری ساری رپورٹنگ کر رہا تھا. دوسرا جو ان کا پکڑا گیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں دبئی کا ایک بینک ہے المارکا بینک, اس میں سے $72,000 اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ کیے گئے ہیں اس بندے کو, جو کہ وہ چھوٹے وہ کر کے پارٹس میں وہ پاکستان میں بھجواتا تھا اور کسی نہ کسی NGOs کے اکاؤنٹ میں یا ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا اور یہ ان کے پاس سپلائی پہنچ جاتی تھی. اس بندے کو گرفتار کیا, ایک سیٹلائٹ فون والا, ایک آپ کا یہ پیسے والا. تیسرا بندہ جو انہوں نے پکڑا وہ ماہی گیر تھا. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ماہی گیر جو گوادر پہ ماہی گیری کرتے ہیں اس کی کشتی, وہ کہتا تھا کہ میں جاتا تھا ایران بارڈر پہ, وہاں سے پوری کی پوری کشتی لوڈ کر کے لاتا تھا اور ان کو دے کے چلا جاتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے کہ ہماری بندرگاہوں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا شروع ہو گیا ہے, ہماری ادارے حرکت میں آ گئے ہیں, انہوں نے سختی شروع کر دی ہے. اب ان کا اسلحہ جو وہاں سے ایک کھیپ پوری آتی تھی پوری کی پوری کشتی بھر کے آ رہی ہے. اب وہ ایک کشتی 1 مہینے میں آتی تھی, وہ کشتی انہوں نے یوز کرنی ہے. اس میں انہوں نے فدائی بھی بنانے ہیں, IDs بھی اس میں ہوتی تھی, اس میں بم بھی ہوتے تھے, اس میں یہ کلاشن لے کے اور پورا کا پورا بسٹ ایک بندے پہ پوری بسٹ خالی کر دیتے. تو وہ ان کے پاس اضافی اسلحہ تھا. اب جو بچا ہوا ہے اس کو یہ لوگ یوٹیلائز کریں گے کسی صحیح جگہ پہ. اور کل بھی جو انہوں نے یہ ناکام حملہ کیا ہے نا, یہ بھی ان کا اسلحہ ضائع ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں میڈم, جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے جوان ہیں, ان سے جو یہ اسلحہ لے کے چلے جاتے ہیں اس اسلحے کا کیا کرتے ہیں؟ اس اسلحے کا انہوں نے صرف اپنے پاس اسٹاک کرنا ہوتا ہے کہ اسی کی مطلب اگر کوئی ایک رائفل آپ اٹھا لیں یا پھر ایک پسٹل اٹھا لیں یا کوئی چیز اٹھا لیں, ہر پسٹل کی گولی ہر پسٹل میں نہیں لگتی ہے, اس کا ایک اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے, ایک اسپیسیفک اس کی ایک وہ ہوتی ہے, رینج ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. یہ کیا کر دیں گے, رپورٹنگ کر دیں کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ آ گیا, اس کی ہمیں وہ گولیاں بھجوا دیں یا اسی کا بارود بھجوا دیں. جب تک نہیں آئے گا وہ ان کے پاس صرف اسٹاک میں ہوتا ہے. اور جب ان کے دہشت گرد مارے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے فورسز کا ہی اسلحہ ان سے برآمد ہو جاتا ہے. اور یہ بہادر اتنے ہیں کہ ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو نظر آتش کر جاتے ہیں, ان کو نظر آتش کر کے اسی جگہ ختم کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو تو لے کے جاؤ نا, پھر پتہ لگے تم لوگوں کو کہ کہاں تم لوگوں کے ہم نہیں پکڑتے. اس کو اسی جگہ ختم کر دیتے ہیں. بڑی چیزوں کو تو ہاتھ نہیں ڈال سکتے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے جا رہے ہیں, ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ یہ بالکل ختم ہونے کے مطلب اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ یہ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں, دہشت گردی بھی کر رہے ہیں, ظلم بھی کر رہے ہیں, عورتوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں, غریبوں کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں, بینکوں کو لوٹ رہے ہیں, غیر جانبدارانہ طریقے سے ون سائیڈڈ حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کی ناکامی کی وہ ساری مثالیں ہیں جو کہ اگر ہم ایک ایک کر کے دیں گے تو اب پورا دن ہی نکل جائے گا. میڈم, را کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ہندوستان مطلب جیسے بلوچستان میں ایکٹیو ہو جاتا ہے یا مطلب یہاں پہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, مطلب کون سی ایسی چیز انڈیا کو کھٹک رہی ہوتی ہے کہ مطلب وہ را کے تحت یہاں پہ جو ان کے اعلیٰ کار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایکٹیو کر دیتے ہیں اور فنڈنگ شاید نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, وہ اسی لیے بینکوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, چیزوں کو لوٹ رہے ہیں اور سرکاری عمارتیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو وہاں سے جو ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں, جو فطرت ہندوستان کے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ یہ کر دیں, یہ کر دیں.
یہ پاگل کے بچے کیوں مطلب چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ مطلب ہمیں تو فنڈنگ بھی نہیں مل رہی، اس کے باوجود بھی ہم اپنی ریاست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنے ریاست کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مجھے نا اس بات پہ بڑی ہنسی آ رہی ہے، وہ اس لیے کہ وہاں کا ایک میجر تھا، انہوں نے کسی کمانڈر کو فون کیا ہے کہ ہم آپ کو ٹارگیٹ بتاتے ہیں، فلانا فلانا جگہ جا کے ٹارگیٹ کریں، وڈ کا کوئی علاقہ تھا وہاں پہ، تو یہاں کے کمانڈر نے اس کو شٹ اپ کال کر دی. بھیجا کیا ہے تم نے مجھے؟ کس بحاف پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ حملہ کر دوں؟ کتنے مہینے ہو گئے تمہاری طرف سے کچھ نہیں آیا. تو آپ دیکھیں کہ را نے نا، میں نے وہ ایک جگہ ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے غلط لوگوں پہ غلط جگہ انویسٹمنٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ لالچی لوگ ہیں، یہ اپنے ملک کو بیچ کے، اپنی سرزمین کے خلاف غداری کر کے، اپنی ماں جیسی دھرتی کے خلاف اٹھ کے آگے ہیں، تو یہ کیا آپ کے لیے وفادار ہوں گے؟ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور را جو ہے وہ بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کے عوام کے شعور، بلوچستان کے عوام کی تعلیم، ان کے برائٹ فیوچر سے اس قدر گھبراتا ہے، اسپیشلی بلوچستان کے، کیونکہ بلوچستان ہی اس کا بہترین ہدف ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ تنظیمیں سر اٹھاتی ہیں جو کہ کہتی ہیں ہم آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں، یا وہ تنظیمیں اٹھتی ہیں جو کہ بغاوتی تنظیمیں ہیں، وہ تنظیمیں ہیں جو کہ صرف لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں، وہ تنظیمیں ہیں جو کہ چہرے پہ کچھ اور بیک پہ کچھ، منافقت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. یہ ان کا سافٹ ٹارگٹ ہے. یہ کریں گے کیا؟ بلوچستان کے لوگوں کو ہی کریں گے. آئے نا پنجاب میں کریں، سندھ میں کریں، کے پی میں کریں، یا فیڈرل میں بیٹھ کے کریں. تو بلوچستان نے اپنے آپ کو بالکل بغیرتی کی اس لیول پر لا کے گرا دیا نا، ان کے اکاؤنٹ کے قدموں میں گر گئے ہیں، ڈالرز کے لیے، پیسوں کے لیے اپنی چادریں اتار دی ہیں، اپنی عزتیں پھینک دی ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو پیسہ ملے، ہم سے جو کچھ کروانا ہے کروا دو. تو یہ ان کی وہ سارے کی ساری حرکتیں ہیں جو کہ ناکامی کی حد تک جا رہی ہیں. اور را بھی بلوچستان میں بہت بری طریقے سے فیل ہو رہا ہے، جہاں ان کی وہ مل رہی ہے، کڑیاں مل رہی ہیں. اب تو دیکھیں آگے ڈرامہ ہوتا ہے. کیا یہ تو صرف ٹریلر تھا. انٹر پہ پہنچتے یہ لوگ خود ہی اپنی سانسیں لے کے نا ادھر ہی یہ خود ہی اپنے بندوں کو لٹکا کے بھیج دیں گے، اور پھر واجب جرم جو ہوگا وہ ریاست کو ہی ٹھہرا دیتے ہیں. میڈم لاسٹ کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی، شارٹلی بتائیے گا کہ جو بلوچستان کے جو ایسے لوگ جو را کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں یا پھر ہندوستان کے لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ چابی کے کھلونے بنے ہوئے، کسی کے ہاتھ بھی استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ کیا کہتی ہیں کہ انڈیا کے علاوہ کوئی بھی جو پاکستان کا دشمن ملک ہے، اگر وہ آ کے ان پہ کوئی مطلب ڈالر پھینک دیتا ہے یا کوئی فنڈنگ کرے گا، ایگزیکٹلی، تو یہ استعمال ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے. ہندوستان جیسے کہ وضاحتی ایک اس میں بتایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو ہمارا دشمن ہے وہ سب سے پہلے بھارت ہی ہے. ٹھیک ہے، فتنہ ہند جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا فتنہ ہے جو کہ پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی میں انوالو ہوگا. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا بارڈر ہے، ایران کا ہے، موساد کو دیکھ لیں، موساد کے بھی تو آپ کے ایکٹیو پراکسیز بلوچستان میں ملے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ وہ جو بچہ تھا مصور کاکڑ جس کو داعش نے وہ کیا، تو اس کے پراکسیز بھی تو بلوچستان سے ہی آپ کو ملے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جنوبی وزیرستان میں جتنی بھی بدامنی ہوتی ہے وہ تھرو بلوچستان ہی ہوتی ہے، کیونکہ افغانستان کا راستہ جو ہے وہ ادھر سے ہی ہو کے جا رہا ہے. تو بلوچستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ مجھے تو پتہ نہیں کیوں ان پہ اتنا وہ آ رہا ہوتا ہے غصہ کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم غیور قوم ہیں، ہم غیرت کے نام پہ مر بھی جائیں گے اور مروا بھی دیں گے. تو آپ کی غیرت یہاں پہ کہاں پہ ہے کہ آپ چاروں طرف سے بارڈرز میں جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، اور جو بھی بارڈر آپ کو تھوڑی بہت اٹریکشن دکھاتا ہے، کوئی اسٹائپنڈ دیتا ہے، کوئی آپ کو مطلب ایک اپنی طرف ایک مقناطیسی طاقت دکھاتا ہے کہ میگنیٹ بنا دیتا ہے، آپ اسی کی طرف لپک پڑتے ہو. محب وطن تو بنو، خدا کے بندو. بلوچستان آپ کا ہے، آپ بلوچستان کو نا نوچ کے کھا رہے ہو، پھر جنگ لڑتے ہو معدنیات پہ، پھر جنگ لڑتے ہو سیاست پہ، پھر جنگ لڑتے ہو لوگوں کی کردار کشی کر کے، پھر جنگ لڑتے ہو آپ لوگ یہ کہ بھی ہمارے عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ جیل میں کیوں بند ہے، پھر جنگ آپ لوگ لڑتے ہو کہ ہمارے بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، پھر جنگ اس بات کی لڑتے ہو کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ فدائی کیوں کر رہی ہیں، پھر جنگ آپ لوگ لڑتے ہو ہمارے نوجوان پہاڑوں پہ چلے گئے، پھر آپ یہ بھی جنگ کر رہے ہوتے ہو کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے قلم لے کے تلوار دے دی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے، یہ آپ کو خود کر رہے ہو، یہ خود کرے جا رہے ہیں، اور خود ہی بلوچستان کے دشمن ہیں. بلوچستان میں جتنی بھی بدامنی ہو رہی ہے، یہ اگر آج عوام ہوش کے ناخن اٹھائے، بلوچستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وسائل کی بھرمار ہے. پی ایس ڈی پی کے وہ بہترین فنڈز ہمارے پاس ہیں. اس 1000 ارب سے اوپر کا بجٹ ہمارے بلوچستان میں پہلی دفعہ سرپلس بجٹ آیا ہے.
यूटिलाइज़ करो उसको। पूरा का पूरा पाकिस्तान खसूसी तवज्जो दे रहा है पाकिस्तान की तरफ, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट की सूरत में हो, चाहे वो एजुकेशन की सूरत में हो, चाहे स्पोर्ट्स की सूरत में हो, चाहे वो आपके लैपटॉप्स हो, स्कॉलरशिप्स हो, बलूचिस्तान के बच्चों को किसी और जगह किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की बात होती है, उनको फ़ॉरेन कंट्रीज़ में पीएचडी एमफिल लेवल पे ले जाने की बात होती है, फ़ॉरेन स्कॉलर्स बनाने की बात होती है, तो पूरा पाकिस्तान यकमुश्त खड़ा है बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कि बलूचिस्तान जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानंद है पाकिस्तान की तरक्की में। तो वो सब एक साथ खड़े हैं। और बलोच जो है ना, अब एक अल्फाज मेरे मुंह पे बहुत अजीब सा आया है, अगर मैं उनको बोल दूंगी तो ये सारे बलोच ही छिड़ जाएंगे कि ये इन्होंने हमें गाली दे दी है, कि आप अपने ही धरती के खिलाफ जा रहे हैं। अपने अपने लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से कत्ल कर दिया ना, ये लोग यहाँ से अपने आप को चूरा मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और जहाँ से इनको एक अच्छी अट्रैक्शन मिलेगी ये उसी की तरफ बल्कि जाएंगे। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और टाइम दिए, थैंक यू। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप सबको बताते चलूँ कि मैडम सलमा खान जो थी आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रही थी, बड़ी डिटेल्स उन्होंने बातें की। और जहाँ पे हम फ़िज़्नतुल हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो मुट्ठी भर लोग हैं, ये वो 1500 लोग हैं कि मतलब कहीं पे भी किसी के भी हाथों जो हैं वो ये इस्तेमाल हो जाएंगे। ये इस चीज़ से कभी दरेर नहीं करेंगे कि हम जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। इनके लिए अगर कोई इन पे डॉलर फेंकेगा, इनको डॉलर देगा, इनकी माँओं बहनों को इस्तेमाल करेगा, ये उनको जी करके माएँ बहनें जो हैं वो भी पेश कर देंगे, ठीक है। डॉलर उनसे उठा के ये लोग बलूचिस्तान में जो बाकी हमारे सूबे हैं उनमें कार्रवाई करके मतलब बदअमनी फैलाएंगे और बैठ जाएंगे। भी मैडम वाली बात है कि मतलब कहीं से मैग्नेट अगर इनको खींचता तो ये उसी की तरफ जो है वो हो जाता। लेकिन फिर हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है अगर कोई ये कहता है कि बलूचिस्तान आज़ाद होगा, बलूचिस्तान कभी आज़ाद नहीं होगा, तो ये जो जितने हादसात हो रही, जो चीज़ें हो रही हैं, चाहिए ये कि उनको ख़त्म कर दें। मतलब जितना ये लोग बैठ के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो करें, जस्ट अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें। बाकी क्या है, पीएसडीपी का फ़ंड है और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर जितनी दफ़ा आप तबाह करेंगे हम उतनी दफ़ा बनाएंगे, जितनी दफ़ा आप स्कूल को तबाह करेंगे हम बनाएंगे। आप अमन से लोगों को जो है वो रोक रहे हैं, आप तालीम से रोक रहे हैं। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो उनको उतना ही अमन भी देंगे और वही तालीम जो है, तालीम से भी उनको नवाजेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।